मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं नादिर ख़ान साहब के साथ मानसरा के तारीख़ी और सबसे कदीम और सबसे ख़ूबसूरत कस्बा नहीं बल्कि अब शहर हो चुका है बफ़ा। और नादिर ख़ान बफ़ा कलां की एक यूनियन कौंसिल है, उनके चेयरमैन भी हैं, सियासी समाजी इल्मी शख्सियत है। और उस आजकल फलाही कामों में पेश पेश है। और यहाँ की एक इंटरनेशनल एक तंजीम है, कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाई है, बैनुल अक़वामी तंजीम उसे कहा जाता है, वॉइस ऑफ वफ़ा, उसके भी ज़िम्मेदार हैं। नादिर ख़ान आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा कि आप बताते ख़ुद क्योंकि बेशुमार लोगों ने आपको वोट भी दिए हैं, बेशुमार लोग आपसे तवक्को भी रखते हैं और आपसे मोहब्बत भी रखते हैं, तो ज़ाती तौर पर लोगों की जो मुश्किलात हैं उसके लिए क्या हो रहा है, फिर वॉइस ऑफ वफ़ा के हवाले से भी हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मुश्ताक आज़ाद साहब। दुआ न्यूज़, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो कि आप हमें हमारे ये रमज़ान एक्टिविटी जो कि हम वॉइस ऑफ बफ़ा के प्लेटफॉर्म से करने जा रहे हैं तो उसकी कवरेज के लिए आप आएँ। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे दोस्त भी हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हम आपस में मिलते रहें, गाहे बगाहे मुलाकात होती रहे। तो आपने महसूस किया कि ये वॉइस ऑफ बफ़ा जो काम कर रही है तो इसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि ये मोटिवेशन, ये इंथुजियाज़म और ये जो शौक़ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे में ये आम हो, ताकि हम मिलजुल के अपने आवाम का, अपने लोगों का, अपने भाइयों का, जो कि हमसे कमज़ोर हैं या जो कि ज़रूरतमंद हैं, जो कि मुस्तहिक हैं, उनकी दादरसी करें। रमज़ान में चूँकि मसाइल बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं तमाम दोस्तों से इस आपके प्लेटफॉर्म की वसासत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बढ़ चढ़ कर अपनी आवाम की खिदमत करें इस रमज़ान के हवाले से, ताकि ये कीमती घड़ियाँ, ये कीमती सातें हम अपने फेवर में कैश करवा सकें। अच्छा नादिर ख़ान साहब, वॉइस ऑफ वफ़ा की तरफ तो आते हैं, क्योंकि जब आदमी ख़ुद अगर उसके पास 10 रुपये हैं तो उसमें 8 आने या 1 रुपया ख़ुद तक़सीम करने वाला होता है, तो वो ऐसी तंजीमों के साथ फिर वो मुंसलिक होता है। तो जो आपकी ज़ाती काविश के हवाले से नाज़रीन, हम रियाकारी पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक तरग़ीबन ये बात हो रही है कि नादिर ख़ान साहब ख़ुद भी दरिया दिल आदमी है, तो आपने ख़ुद कितना कंट्रीब्यूशन किया है। और ये बात फिर मैं ये कहूँ कि ये कोई आप दिखावे की बात नहीं हो रही कि नादिर ख़ान की वाह वाह हो, कि नादिर ख़ान को देखकर लोग भी जो नादिर ख़ान साहब के हैसियत के मुताबिक हैं तो वो भी आगे बढ़ें। और आप समझते हैं कि जो आप दे रहे हैं उससे घट रहा है कि बढ़ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आपका। असल में हमारा टारगेट जो था ना, वो हमारे एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड जो वॉइस ऑफ बफ़ा, बफ़ा की आवाज़ की तंज़ीम का था, आज से 3 महीने पहले हमने 2 मिलियन 20 लाख रुपए सेट किया हुआ था। तो अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हमने इससे कुछ ज़्यादा कर लिया, और उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह आपने सवाल किया कि मैंने ज़ाती तौर पे कितना कंट्रीब्यूट किया, तो इसमें मेरे ख़्याल में कि हमारे जो इंटरनेशनल मेंबर्स हैं, हमने तकरीबन को 12 लाख रुपए वहाँ से किया। बाकी जो है तो वो हमने 4 लाख रुपए हमारे जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनकी 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 बदौलत हुआ। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि 4-5 लाख रुपए, जो कि एक फ़िगर थी जो मैंने अपने दोस्तों के साथ और अपने भाइयों के साथ, कज़न्स के साथ, ये ज़ाती तौर पे मुझसे हो सका, तो हमने इस तरह किया है। हाँ, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन ये बात फिर इसलिए कहा जा रहा है कि रियाकारी से अल्लाह हम सबको बचाए, कि अगर नादिर ख़ान साहब कर सकते हैं तो बफ़े में और बफ़े के इर्द-गिर्द बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके जिनके पास नादिर ख़ान से ज़्यादा दौलत है और ज़्यादा सोर्स हैं, वो भी अगर करना चाहे तो इर्द-गिर्द कोई भी बंदा जो है वो सहरी और अफ्तारी की लज़्ज़तों से, उसकी खूबसूरती से, उनकी नेमतों से महरूम नहीं हो सकता। अब आते हैं वॉइस ऑफ वफ़ा। तो इस दफ़ा वॉइस ऑफ वफ़ा कितने पैकेज तक़सीम करने जा रहा है? और आपने मुझे एक ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द कैमरे गुफ्तगू में बात की कि इस दफ़ा एक ग्रैंड जो है आप कुछ अफ्तारी का भी एहतमाम कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इंशाल्लाह वहाँ भी हम आपसे ना सिर्फ मुलाकात होगी बल्कि ज़िंदगी की तो अफ्तारी भी होगी। ज़रा बताइएगा जी। जी, मुश्ताक आज़ाद साहब, जैसे कि हम अपना टारगेट अचीव कर चुके थे 400 पैकेजेस का, तो हमारे पास कुछ अमाउंट इसी चीज़ में बच गई थी, जो कि हमने फिर इसको प्लान किया है कि हम एक अफ्तारी जो है वो एसओएस विलेज में करें, जिसमें मैंने आपको इनवाइट किया हुआ है, हमारे साथ आप जाएंगे। हम इंशाल्लाह एक अफ्तारी जो है तो वो अलमुनीर डेफ़ फाउंडेशन मरगज़ार में करेंगे, और एक अफ्तारी हम जो बफ़ा बाज़ार में हमारे गरीब दोस्त हैं, आवाम हैं, हम उनके लिए करेंगे।
اور ایک ہمارے بہت اچھے دوست طارق خان صاحب نے ایک افطاری جو ہے وہ اپنے ذمہ لی ہے، جو کہ وائس آف بفا گراؤنڈ ٹیم کے لیے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس ایکٹیویٹی کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اچھا ذرا بتائیں کہ پیکیجز کتنے ہیں اور کتنے ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں، اور کیا آگے کوئی عید پیکیج کے حوالے سے یا مزید اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ مزید رمضان پیکیج کے حوالے سے بھی کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے، پاکستان اور پاکستان سے باہر جتنے لوگ سن رہے ہیں؟ جی مشتاق آزاد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا ریلیونٹ کوشچن کیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز میں آئے۔ میں نے تقریباً 100 بندوں سے زیادہ بندوں کو کانٹیکٹ کیا تھا، اور میرے خیال میں 30-40 بندوں نے ہمیں رپلائی دیا ہے پازیٹیولی۔ باقی بندے سوچ رہے ہیں یا آج کل میں آ جائیں گے، یا اگلے سیزن میں آ جائیں گے، یا اگلے رمضان میں آ جائیں گے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاتا رہے گا۔ میں دعا نیوز کی اس پلیٹ فارم کی وساطت سے اپنے محیر حضرات بفا پکھل کے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ وائس آف بفا، بفا کی آواز کے ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، اور آئیں مل کے ہم اپنے عوام کی اس مشکل گھڑی میں مدد کریں، اور رمضان کے اس قیمتی لمحات کو اپنے حق میں جو ہے تو وہ موڑیں۔ اچھا میں نے ایک کوشچن کیا تھا جو کہ مزید عید پیکیج کے حوالے سے اوکے اور جی مزید رمضان پیکیج کے حوالے سے کچھ پلان ہے؟ جی 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 سوری، یہ اسکپ ہو گئی تھی میرے ذہن سے۔ ہم انشاءاللہ عید کی ایکٹیویٹی ہم کریں گے۔ عیدی پیکیج ایک ہمارا ہوتا ہے، وہ جو ہمارے پلیٹ فارم پہ جو غریب لوگ ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو عید چاند رات پہ یا اس طرح ہم ان تک پہنچیں، اور جو ہم سے ہو سکے وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سارے رمضان اس ایکٹیویٹی، کیونکہ عبادات تو ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے تو یہ خدمت بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جس طرح ہمارا معاشرہ کمزور ہو رہا ہے تو ہمیں مزید اپنی زور لگانا چاہیے کہ ہم ان کو دوبارہ اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ تو انشاءاللہ سارا رمضان ہی ہم ان ایکٹیویٹیز میں بزی رہیں گے۔ اچھا یہ تو آپ کی وہ لائف ہے جو آپ نے خود سے چوز کی ہے، ایک وہ لائف ہے جو لوگوں نے آپ کو کھڑا کیا ہے اور لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور وہ لوگ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو آپ کے اپنے جو یو سی کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ فیوچر میں کچھ ذہن میں پلان ہے، کیونکہ معاشی حالات تو اچھے نہیں ہیں تو اس لیے ترقیاتی فنڈ بھی جو ہے وہ ناپید ہیں، انکا ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ جی مشتاق آزاد صاحب، ہماری چونکہ ابھی پچھلے مہینے گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، میں مشاورتی کونسل آل چیئرمین اتحاد خیبر پختونخوا کا ممبر بھی ہوں۔ ہم 9 بندے ہیں سارے کے پی کے سے، تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم گورنر خیبر پختونخوا نے کہ وہ جلد انشاءاللہ ہمارے فنڈ کا اجرا کریں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ بفا جو ہے تو وہ جو یہاں پہ آٹے کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو کہ ایک گورنمنٹ کی اسکیم ہے کہ فری آٹا دے رہے ہیں، ہماری تحصیل میں بفا سٹی میں اور شنکیاری میں دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آٹے کی جو معیار ہے اس کو تھوڑا بہتر کیا جائے۔ ہماری آل چیئرمین جو ہمارا بفا پکھل ہے اس میں بھی بات چل رہی ہے، ہمارے چیئرمین شاہ خان صاحب بھی آن بورڈ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عوام کو بہتر کھانے کا آٹا جی جو آٹے کے ہے حوالے ان سے کو فری مہیا کیا۔ جو لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو ایک بڑی اچھی تجویز وائرل ہوئی تھی، وہ بھی نظر خان صاحب نے کی تھی پورے پاکستان میں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ فری آٹا بلدیاتی نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے تو اس کا کیا ہوگا، یہ نظر خان ہی آپ کو بتائیں گے۔ جی مشتاق آزاد صاحب، being the chairman of village council or neighborhood council, chairman is the right person to be contacted for the distribution of the free آٹا۔ ہم جو ہیں چونکہ ہمیں اپنے عوام کا پتہ ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں اپنی سوسائٹی کا پتہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے تمام چیئرمینز جو ہیں وہ اس چیز سے واقف ہیں کہ کس طرح لوگوں کو سہولات دی جائے بہتر طریقے سے، کہیں بہتر ڈی سی اور اے سی کے فارمیٹ سے بہتر طریقے سے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ڈی سی صاحب کو پرسنل میٹنگ میں بھی کہا تھا، ہماری آل چیئرمین اتحاد میں بھی یہ بات چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو کے پی کے جو ہمارا چیئرمین اتحاد ہے اس میں بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آٹا جو ہے جو فری تقسیم ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ریلیونٹ وی سی این سی کے چیئرمینس کو دیا جائے، تاکہ وہ اپنی ٹیم ممبر بلدیاتی نمائندوں کی مدد سے صحیح بندوں کے کو باعزت طریقے سے ہم پہنچا سکیں۔ کیونکہ جس طرح شکایات آ رہی ہیں، جس طرح لوگوں کی تذلیل ہو رہی ہے،
اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں دیا جائے، ہمیں انوالو کیا جائے. تو ہم چونکہ اپنے گاؤں میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اے سی تو یا ڈی سی صاحب تو ادھر نہیں ہوتے، وہ تو 2 گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. ہم تو ادھر ہی ہیں، ہمیں تو لوگوں کو ہمارے گھروں کا پتہ ہے، ہمارے حجروں کا پتہ ہے، ہماری دکانوں کا پتہ ہے، ہمارے بازاروں کا کرپشن بھی نہیں ہو سکتی. کرپشن بھی نہیں ہو سکتی. تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے تو یہ ہوگی. ایک اور ریکویسٹ میں اپنی عوام سے بھی کروں گا کہ اگر آپ کو ضرورت کے مطابق اگر آپ کو کھانا پینا یا آٹا مل جائے تو بیجا آپ اپنی جو ہے تو وہ عزت نفس مجروح نہ کریں. خدا را اس طرح کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ پھر معاشرے میں پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور یہ رمضان کا مہینے میں یہ پریشانی جو ہے وہ صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کی ضرورت آپ کے گھر میں ایک دفعہ پوری ہو جائے تو دوبارہ وہاں نہ آئیں، یا پھر ایسے ٹائم پہ آئیں کہ رش جو ہے وہ کم ہو وہاں پہ. کیا خوبصورت آپ نے بات کی. یہ مختلف جگہ پر چیئرمین صاحب ہماری بات ہوئی تھی، شبیر خان بھی وہاں پر موجود تھے، باقی جو پوائنٹ ہیں دیگر وہاں بھی ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ اگر لوگ صبر کریں اور تحمل سے کریں تو مسائل، کیونکہ ایک جگہ 100 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے، وہاں پر 1000 آدمی آ جاتا ہے تو پھر تزلیل بھی ہوتی ہے اور افراتفری بھی ہوتی ہے، کمپین بھی ہوتا ہے. اچھا، جاتے جاتے اپنی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں رمضان کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے؟ عدم برداشت بہت زیادہ ہے اس کے حوالے سے. بہت شکریہ مشتاق آزاد صاحب. اللہ پاک آپ سے راضی ہو کہ آپ اس طرح کی سوچ کے حامل ہیں. یقیناً ہمیں برداشت کا دامن جو ہے وہ تھامے رہنا چاہیے. رمضان اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اگر کسی کی غلطی کو معاف کر سکیں، اس کو جانے دیں، یا اگر کسی کے ساتھ اچھا کر سکیں، اچھا دے سکیں، کسی کو کسی کی مدد کر سکیں، کسی کے ساتھ افطاری بانٹ سکیں، کسی کے ساتھ اپنے نیک خواہشات بانٹ سکیں، یا پھر ہم جو ہے تو اپنے اللہ پاک کے حضور عبادات کا جو ہے تو وہ اہتمام کریں. اور مجھے اور تمام دوستوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ پاک ان رمضان کی بابرکت ساعتوں میں ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں پیدا فرمانے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. بہت شکریہ ناظرین جی، آپ نے نادر خان صاحب کی گفتگو سنی. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر کر رہے ہیں. آئیے ان کے دست و بازو بنیے، وائس آف بفا کی بھی دست و بازو بنیے. وائس آف بفا نے واقعی نہ صرف بفا بلکہ مانسرا، ہزارہ پاکستان سے نکل کے کام کیا ہے. تو ان کے پیچھے اس جیسی شخصیات ہیں. یہ ان کے مین بندے ہیں نادر خان، ان کی اور ٹیم بھی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ نادر خان ایسے ہیں تو باقی لوگ نادر خان سے بڑھ کر ہوں گے. تو پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور نادر خان صاحب کے چاہنے والے، وائس آف وفا کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا. مسکرائیے. ہم نادر خان صاحب کے ساتھ تاریخی شعر وفا میں موجود ہیں.